مثنوی میں حکایت لکھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے، جو ملک الموت ہیں، ان سے پوچھا کہ بھائی تم، ایسے ہی پتہ نہیں کیسی روایت اللہ جانے، لیکن لکھا ہے وہاں پر کہ پوچھا کہ بھائی اتنے آدمیوں کی تم روح قبض کرتے ہو، تمہاری وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں، تو کبھی تمہیں کسی کی روح قبض کرتے ہوئے رحم بھی آیا، ترس آیا کبھی؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ جی ہاں، 2 مرتبہ آیا۔ کہا کس پر؟ کہا کہ جی ایک کشتی جا رہی تھی، جہاز جا رہا تھا، طوفان آ گیا اور طوفان کے اندر کشتی، وہ جو ڈوبنے لگی کشتی، تو جو بچنے والے تھے کسی طرح انہوں نے پناہ لی، کسی تختے پر، کسی نے کسی طرح۔ تو ایک عورت تھی، اس کا حاملہ تھی، اس نے بھی ایک تختے پہ پناہ لے لی، تختہ بہتا جا رہا تھا سمندر پہ۔ تو عین اس وقت اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا، تو آپ کی طرف سے حکم آیا کہ ماں کی روح قبض کر لے۔ تو مجھے اس بچے پہ رحم آیا کہ ابھی تو یہ دنیا میں آیا ہے، ماں اس کی تھی اور اس کو بھی، ماں بھی چلی گئی، کوئی اس کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں، اس بچے کا پلے گا کیسے؟ اس وقت رحم آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اچھا پھر دوسرا کون تھا جس پر رحم آیا؟ کہنے لگے جی ایک بادشاہ تھا شداد، اور اس نے ایک جنت بنوائی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اتنا زبردست جنت بناؤ کہ دنیا میں ایسی کوئی مثال نہ ہو اس کی، اور یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ بن کے تیار نہیں ہو جائے گی میں اندر نہیں جاؤں گا، دیکھوں گا نہیں۔ آخرکار بن کے تیار ہو گئی، اور وہ دیکھنے کے لیے گیا تو ایک پاؤں اس کا اندر تھا، ایک پاؤں باہر تھا، داخل ہو رہا تھا، آپ کا حکم آیا روح قبض کر لو۔ میں نے روح قبض کر لی۔ تو اس وقت رحم آیا کہ کم از کم اتنی اسے محنت کی تھی، اتنا پیسہ لگایا تھا، اتنی اس کی آرزو تھی، کم از کم ایک مرتبہ دیکھ ہی لیتا، پھر مر جاتا۔ تو بس روایت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ایک ہی آدمی پر 2 مرتبہ رحم کھایا، تم نے ایک ہی آدمی پر 2 مرتبہ رحم کھایا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا، یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس پر تمہیں پہلے رحم آیا تھا، وہ اس کو ہم نے پالا اور اس پہ تختے پہ سوار کی حالت میں اس میں پرورش پائی، اور پرورش پا کر بڑا ہو گیا، بڑا ہو کر ہم نے اس کو بادشاہ بنا دیا، بادشاہ بننے کے بعد شداد بن گیا، جنت اس نے بنوائی، اور اس پر میں نے جا کے ہمیں اس کی روح قبض کر لی۔ تو کون جانے پروردگار کے بھید، کون جانے؟ لہذا کسی کو اپنے نسبت پر کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کی بیوی ہوں، فلاں کا شوہر ہوں، فلاں کا رشتہ دار ہوں، اس پر کبھی آدمی کو ناز نہ ہونا چاہیے۔ ہر ایک سے اس کے عمل کے بارے میں سوال ہوگا، ہر ایک سے اس کے اعتقاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر مومن ہے تو جنت کا راستہ کھلا ہوا ہے، اگر اعوذ باللہ کافر ہے تو چاہے کتنی بڑی نسبتیں رکھتا ہو، وہ اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا معاملہ اس کے عمل کے ساتھ مربوط ہوگا۔